دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت نام ہے دو چیزوں کا، ایک تو مال و دولت کی محبت، مال و دولت ہونے کا نام نہیں، مال و دولت کی محبت، اور جاہ اور چاہ، شہرت، عزت، اس کی محبت اور چاہت، اس کو کہیں گے دنیا کی محبت۔ باقی روپیہ پیسہ بقدر ضرورت انسان کے پاس ہو، بقدر ضرورت اسے حاصل کرنے کی تدبیریں کرتا ہو، وہ تو کسب دنیا ہے، وہ حب دنیا نہیں، وہ تو کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اسے تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص روپیہ پیسہ مال و دولت مہیا کرنے کی فکر کر رہا ہے جائز طریقے سے، کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ضرورت کی چیز ہے، اپنے حقوق کی بھی ادائیگی ہے، اور اپنے اہل خانہ خیش و قارب ان کے حقوق کی بھی ادائیگی کرنی ہے، اس نیت سے جائز روپیہ پیسہ کمانا، جائز تدابیر کرنا تو نہ صرف یہ کہ دنیا نہیں ہے، عین دین ہے، وہ تو ایک حکم باری تعالیٰ کی تعمیل ہے، اسے دنیا نہیں کہیں گے۔ حب کب ہوگا؟ کہ جب انسان اس طرح سے روپیے پیسے کے کمانے میں، حاصل کرنے میں ایسا اندھا ہو جائے بالکل کہ نہ جائز کی پرواہ نہ ناجائز کی پرواہ، کوئی فرق نہیں جائز ناجائز، اور کسی بھی طرح سے ہو آ جائے اور مل جائے، اور مولا اور مالک کے احکام سے بھی غافل کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، دیگر اور شعبہ حیات میں بھی مولا اور مالک سے غافل ہے، اور اس طرح سے وہ تو گویا ایک دھت اور نشہ ہے اسے، یہ ہوگی حب دنیا۔ خواجہ صاحب نے دو لفظوں میں اس کو سمجھا دیا کہ کسب دنیا تو کر، حوث کم رکھ، اس پہ تو دین کو مقدم رکھ، اور دینے لگتا ہے پھر دھواں یہ چراغ، ایک ذرا اس کی لو کو مدھم رکھ۔ بس اگر اپنی حد سے بڑھ گیا کہا تو پھر تو دین کے چھپر کو، دین کی عمارت و تعمیر کو پھونک ڈالے گا۔ اشارہ اسی طرف ہے، بھائی کسب تو ہو، حب نہ ہو۔ بس حب کی علامت یہی ہوگی کہ پھر جائز ناجائز کا دھیان و خیال نہیں رکھتا، نہ کمانے میں نہ خرچ کرنے میں، اور مولا اور مالک کے احکام کا دھیان نہیں رکھتا، مال کے حقوق نہیں ادا کرتا، یہ ہے حب دنیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی حب دنیا یہ افعال قلوب میں سے ہے، یا دنیا کہہ لو افعال قلوب میں سے ہے۔ خود روپیے پیسے کا اور اسباب و راحت کا اور ان وسائل کا نام دنیا نہیں ہے، اگر قلب کا تعلق ان سے حب کا ہے تو اب یہ جو حبن ہے یہ عرض ہی تو ہے، یہ تو قلب کا فعل ہے، قلب کی صفت ہے کہہ لو، تو پھر کہیں گے کہ اس کے اندر دنیا کی محبت پائی جاتی ہے، یہ دنیا دار ہے۔ ورنہ اگر اس کے پاس ڈھیر لگے ہوئے ہیں مال و دولت کے، اسباب دنیا، اسباب راحت، اسباب عزت، اسی طرح کہہ لو جاہ اور چاہ، اس قدر اسے حاصل ہے کہ خلق خدا کے قلوب اس کے لیے بچھے ہوئے ہیں اور بچھ جاتے ہیں، لیکن اسے چاہت نہیں ہے، اس کے قلب میں اس کی چاہت نہیں ہے، اس کے بغیر اسے حاصل ہے، تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ بندہ نہ محب دنیا ہے اور نہ دنیا دار ہے۔ اصل چیز تو قلب کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ اگر اس طرح کا ہے تو کہیں گے محب دنیا اور کہیں گے دنیا دار، ورنہ تو پھر وہی معاملہ ہے کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، یہاں نہیں ہونی چاہیے وہ بات۔ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک تشبیہ میں بہت اچھے انداز میں سمجھا دیا، فرمایا کہ
آب در کشتی حالانکہ کشتی است اور آب اندر زیر کشتی پشتی است. پانی اگر نیچے ہے سمندر میں تو وہ تو اس کشتی کے لیے، بحری جہاز کے لیے ضروری ہے اور معین و مددگار ہے. اب پانی نہ ہو تو بحری جہاز کیسے چلے گا، کیسے تیرے گا؟ ہاں لیکن اگر اندر آ جائے تو پھر وہ اسے ہلاک کر دینے والا ہے، تو سارا تباہی آ جائے گی، ڈوب جائے گا وہ. آب در کشتی حالانکہ کشتی است اور آب اندر زیر کشتی پشتی است. دنیا کتنی ہی ہو، اسباب دنیا کتنے ہی ہو، ہمارے بعد بزرگان دین سلف میں ایسے گزرے. ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی قدس الروح سنایا کرتے، فرمایا کرتے تھے بھائی گزرے کہ سال میں 2 مرتبہ سونے کے سکے اشرفی سے اپنے کو تول کر اللہ کے راستے میں وہ صدقہ و خیرات کیا کرتے. اللہ تو کتنا ان کے پاس دولت ہوگی، کتنا روپیہ پیسہ ہوگا، اور اللہ والے تھے. اس لیے کہ دل نہیں اٹکا ہوا تھا، اس میں دل چپکا ہوا نہیں تھا، وہ دل کے اندر نہیں تھا. دل کے اندر ہو تو وہی وہ پھر مہلک ہے، اور باہر ہو چاہے جتنا ہو وہ تو معین و مددگار ہے. اسی لیے اولیاء اللہ ان کا نفس صدا ہوا ہوتا ہے، کتنا ہی روپیہ پیسہ اسباب دنیا ہو وہ اسے مزرعۃ الآخرہ بنا لیتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کام کرتے ہیں، آخرت کی ترقی کے کام کرتے ہیں، جنت و مراتب جنت کے بدرجہ اسباب ظاہری استحقاق کے کام کرتے ہیں. وہ دنیا دار نہیں ہیں، حالانکہ کتنی ساری دنیا ان کے پاس ہے، کیونکہ وہ دل میں نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے. تو حب یہ تو قلب کی کیفیت کا نام ہے. حب ویسے بھی کیف میں سے ہے جو اعراض ہوتے ہیں، اور بھائی عرض تو مستقل تو پایا نہیں جاتا الگ سے، وہ تو کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. تو میں اسے کہا کرتا ہوں کہ حقیقت میں یہ افعال قلوب میں سے ہے، مگر نحو کے افعال قلوب نہیں، محو کے افعال قلوب. ہاں یہ تعبیر بندے کی ہے، نحو اور محو. ہاں یہ افعال قلوب نحو کے نہیں ہے، محو کے ہیں. ہاں شریعت و تصوف میں افعال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اخلاص اور ریا یہ بھی افعال قلوب میں سے ہے. لوگوں کو اخلاص اور ریا کی حقیقت نہیں معلوم. اسی مرتبہ افتاء والوں کو سمجھایا، کہنے لگے تو اب پریشان تھے، پتہ ہی کبھی نہیں چلا، اب سمجھ میں آیا 2 اور 2 4 کی طرح. یہ تو بالکل واضح چیز ہے، اس میں کوئی اشتباہ ہونا ہی نہیں چاہیے اخلاص اور ریا میں. یہ بھی سب افعال قلوب میں سے ہے، انسان کی نیت اور ارادہ قلب کی صفت ہے. تو اس لیے حب دنیا الگ چیز ہے بھائی. حب دنیا مذموم ہے، کسب دنیا مذموم نہیں. کسب کا تو حکم ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کسب حلال یہ تو ایک حکم ہے. ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس الروح کی تعبیر ہے کہ ایک شخص تجارت کر رہا ہے، زراعت کر رہا ہے، روپیہ پیسہ کما رہا ہے، بنیت ادائے خیش و اہل خانے خیش عبادت ہے. فرمانے خالی اللہ 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 یہی عبادت ہے، یہی ذکر ہے، یہی فکر ہے، وہ بھی عبادت ہے. دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا دنیا نہیں ہے، تو دنیا تو حقیقت میں نام. جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اور محب دنیا ہو وہ جاہل ہے. اب نے اپنے اساتذہ سے ایک قصہ سنا تھا، وہ یاد آیا اسی پر کہ دل کے اندر ہو یا دل اور دل سے باہر ہو. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے. اتنے بڑے بزرگ ہیں تو بزرگوں کے بزرگ ہیں، کہلاتے ہیں پیرانے پیر، یعنی پیرے پیران اضافت مخلوبی ہیں. کہ وہ بیٹھے تھے، اپنے احباب
متعلقین کے جلو میں بیٹھے تھے، مجلس ان کی لگی ہوئی تھی، تو اطلاع ملی۔ کس طرح ملی؟ موبائل تو تھے نہیں، اب اس وقت جو بھی ذریعہ اور طریقہ ہو اطلاع کا، کہ وہ بحری جہاز جو مال سے لدا ہوا آ رہا تھا وہ غرقاب ہو گیا، انہی کا تھا وہ اتنا سارا مال، ان کی تجارت کا مال تھا، تو کہا وہ غرقاب ہو گیا۔ انہوں نے گردن جھکائی اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا الحمدللہ۔ کوئی بات نہیں، بیٹھے رہے، مجلس لگی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد، اب کتنی دیر کے بعد یہ تو بالتعین ہم نے نہیں سنا پڑا، اسی مجلس میں تھوڑی بہت دیر کے بعد میں پھر دوبارہ اطلاع ملی۔ کیا اطلاع ملی؟ کہ جو جہاز، بحری جہاز مال سے لدا ہوا غرقاب ہو گیا تھا، وہ برآمد ہو گیا۔ اب انہوں نے پھر گردن جھکائی، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا الحمدللہ۔ دو متضاد باتوں پر الحمدللہ، ظاہر بات ہے خلجان ہونا ہی تھا، اشکال ہونا ہی تھا، تو احباب و متعلقین کو یہ خلجان اور اشکال ہوا، اور حضرت سے دریافت فرمایا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک بات پر اگر الحمدللہ کہنا ہوتا تو ہم خود بھی اس محمل حسن پر منطبق کر لیتے، لیکن دو متعارض اور متضاد باتوں پر حضرت نے الحمدللہ فرمایا، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمانے لگے تم سمجھے ہی نہیں حقیقت۔ میں نے جو پہلی بار الحمدللہ کہا تو اس کے غرقاب ہونے پر نہیں کہا، ایسے ہی دوسری بار جو میں نے الحمدللہ کہا تو اس کے برآمد ہونے پر نہیں کہا۔ تم لوگوں کی نگاہ تو یہاں تک پہنچی۔ بات یہ ہے کہ جب مجھے بحری جہاز کے غرقاب ہونے کی اطلاع ملی تو بڑے خسارے، بڑے نقصان کی اطلاع تھی، میں نے گردن جھکائی، تھوڑی دیر اپنے قلب کا جائزہ لیا کہ اس کے چلے جانے سے، اتنے خسارہ ہو جانے سے، نقصان ہو جانے سے میرے قلب کے اندر کوئی انقباض تو نہیں پیدا ہوا، قلب اور دل متاثر تو نہیں ہوا، اس میں کوئی تغیر تو نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا کہ الحمدللہ جس حال میں قلب اور دل پہلے تھا اسی حال میں اب بھی ہے، تو اس پر میں نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنے بڑے مال کے چلے جانے سے بھی میرے قلب پر کوئی اثر نہیں ہوا اور میرا دل متاثر نہیں ہوا۔ اس پر کہا تھا میں نے الحمدللہ۔ اسی طرح جب دوسری مرتبہ اس کے برآمد ہونے کی اطلاع ملی تو پھر میں نے اپنے قلب اور دل کا جائزہ لیا، دیکھوں اس کے آنے کی اطلاع سے پھر قلب کے اندر کوئی انبساط، کوئی فرحت، کوئی مسرت، کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ اب بھی قلب اسی پہلی حالت پر ہے۔ تو اس پر میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، میرا قلب اور دل ایسا ہو گیا کہ دنیا جائے تو کیا اور آئے تو کیا، وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو میں نے تو متاثر نہ ہونے پر، قلب کے متاثر نہ ہونے پر، اور قلب کی وہ کیفیت و حالت دیکھ کر کہا تھا بھائی الحمدللہ، نہ غرقاب ہونے پر کہا تھا، نہ برآمد ہونے پر کہا تھا۔ اب یہ حضرات تھے، کون کہہ دے گا کہ یہ محب دنیا ہیں اور دنیا دار ہیں، حالانکہ بحری جہاز مال سے لدا ہوا ہے، تجارت ہو رہی ہے، اور کتنا ان کے پاس مال و دولت ہوگی۔ تو مال و دولت باہر تھی، دل میں نہیں تھی۔ باہر اگر مال و دولت ہو وہ تو معین و مددگار بنتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس سے پھر وہ آخرت تیار کرتے ہیں۔ اب بہت ہیں اللہ کے ایسے بندے آج بھی، ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، اور ماشاءاللہ اس کے صحیح طرح حقوق ادا کرتے ہیں اور اس سے آخرت بناتے ہیں، بیوگان کی، یتامہ کی مدد کرتے ہیں، مدارس میں کتنا روپیہ پیسہ دیتے ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں، امداد و عطیہ بھی۔
مسجدیں بنواتے ہیں، اس میں کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، بہت ہیں اللہ کے بندے آج بھی مسلمانوں میں ایسے۔ تو محب دنیا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ قلب میں دنیا کی اور روپیے پیسے کی ایسی چاہت ہو کہ جس کی وجہ سے مولا اور مالک کے احکام کو بھی نظر انداز کرتا ہو۔ اسی طرح سے جاہ اور چاہ کے تعلق سے ان حضرات کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس کتنی جاہ ہوتی ہے، کیسا ان کی عزت ہوتی ہے، مقبولیت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، مگر ان کی چاہت نہیں ہوتی۔ ان کے لیے دونوں حالت برابر، یہ ہو تو بھی اور وہ ہو تو بھی۔ اس وجہ سے یہ محب دنیا نہیں، وہ تو وہ جو حالت ہے خواہش اور چاہت میں ادھر بھی میرا تذکرہ ہو ادھر بھی میرا تذکرہ ہو، اور بس لوگ مجھے جان لیں اور مجھے پہچان لیں۔ ویسے ہی کہہ دیا کرتا ہوں میں کبھی کبھی اپنے افتاء کے فضلاء سے کہ جیسے بھائی آج کل کا قاسمی مولوی کیا کہتا ہے، ارے یار 4-5 سال ہو گئے ہم فارغ ہوئے، ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا اب تک۔ ارے کچھ تو لکھنا چاہیے، دیکھو انہوں نے 2 کتابیں لکھی، ان کا ہر جگہ چرچا ہے اور لوگ ان کو ماشاءاللہ پوچھتے ہیں اور عزت دیتے ہیں، ہمیں تو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ اس جذبے سے کہا ہمیں بھی کتاب لکھنی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی تو فساد ہے اور کھوٹ ہے نیت کا، یہ اخلاص کہاں ہے پھر؟ یہ تو ریاکاری و مکاری ہے۔ اس سے تو تیرا نہ لکھنا بہتر ہے اس لکھنے سے۔ ہاں ایک لکھنا چاہیے، اس چیز کی ضرورت ہے امت کو، بھائی ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس کا حق ہے، اور اس لیے کرنا چاہیے دوسروں کو نفع اور فائدہ پہنچے، ہمارے مولا اور مالک ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، یہ ہے اصل چیز۔ وہ تو بالکل بے اصل